سب سے پہلے تو میں اے پی ایم ایس او حیدرآباد سیکٹر کو شاباش دوں گا کہ انہوں نے اے پی ایم ایس او کرکٹ ٹورنامنٹ جو کہ 3 روزہ تھا، آج آخری دن ہے، بڑی بہترین طریقے سے اس ایونٹ کو کیا ہے، اور ایک ایکٹیویٹی بھی ہے یہ جو کہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور اسٹوڈنٹس کی جو اس میں پارٹیسپیشن ہے وہ بھی بہت خوش آئند بھی ہے اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو تیزی سے فعال کر رہی ہے۔ اس میں ہمارا انجینئرنگ ونگ بھی ہے، ہمارا پیرامیڈک ہے، ہمارا ڈاکٹرز فورم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اے پی ایم ایس او کی ایکٹیویٹیز کراچی ہو یا حیدرآباد بہت تیزی سے کالجز میں آگے بڑھ رہی ہے، انسٹیٹیوشنز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ 12 کالجوں نے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ میری اے پی ایم ایس او کے ذمہ داروں سے اور ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کھیلوں کے ایونٹس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی ایشوز ہیں، جو حکومت سندھ کی پالیسیز ہیں اگینسٹ ایجوکیشن، ان ایشوز کو بھی سامنے لے کے آئیں، ان پہ احتجاج اگر کرنا ہے تو احتجاج کیا جائے، ان کو اگر کورٹ میں لے جانا ہے ان ڈیسیشنز کو تو کورٹ میں لے کے جایا جائے، کیونکہ جس طرح سے سندھ گورنمنٹ پالیسیز بنا رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 4-5 ہزار سکولز سندھ گورنمنٹ بند کر چکی ہے۔ تعلیم کے علاوہ کسی چیز، تعلیم میں تو اپنی جگہ، اگر سندھ کا حال دیکھیں تو کسی چیز میں سندھ گورنمنٹ کا انٹرسٹ نظر نہیں آتا۔ تعلیمی معیار آپ نے دیکھا، تو ان ایشوز کو بھی سامنے رکھا جائے، اس پہ بات کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے فولڈ میں لے کے آئیں، اور وہ اس وقت ہو سکے گا جب وہ آپ کے کردار کو دیکھے گا، آپ کی پرفارمنس کو دیکھے گا، تو ہی آپ کے فولڈ میں آئے گا۔ تو آپ کو محنت کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں، تاکہ جو ہماری غلطیوں سے جو معیار ہم نے کھویا ہے اس کو ہم واپس لا سکیں۔ میں اے پی ایم ایس او کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں مدعو کیا۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد بھائی بھی یہاں تشریف لے کے آئے ہیں۔ اس سے ساتھیوں کی بھی اور عوام کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ان ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ایم کیو ایم کے ذمہ دار بھی جو ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا۔ اگر کوئی سوال ہے صحافی بھائیوں کا۔ جی، یہ بتائیے گا کہ جو حکومت سندھ نے ترمیمی بل ابھی پیش کیا ہے بلدیات کے حوالے سے، تو اس میں تعلیم کا، صحت کا شعبہ بھی واپس لے لیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جب اگر ایم کیو ایم کے شہری علاقوں میں جب میئرز آئیں گے، ڈپٹی میئرز آئیں گے یا منتخب نمائندے آئیں گے، تو ان کو اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں گے وہ ان اختیارات دینے کے بعد؟ دیکھیں، اس سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا ایسا۔ آرٹیکل 148 کا جو حال کیا ہے اس حکومت نے، امیدیں یہ لگی ہوئی تھی، سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ پہ ہیں منسٹرز کے،
پیپلز پارٹی کے کہ شاید بلدیہ کو اور مضبوط کیا جائے گا. ماضی میں جو ایکسپیرینس ہوا ہے, ہم نے 4 سال گزارے ہیں, حیدرآباد کے میئر نے 4 سال گزارے ہیں, جو اتھارٹیز جو فنڈز اویلیبل تھے اس سے نہ حیدرآباد کا کچھ ہو سکتا ہے نہ کراچی کا کچھ ہو سکتا ہے. اور اب یہ جو امینڈمنٹ کی ہے 2013 کے SLGA میں, اس نے تو میں سمجھتا ہوں دھجیاں اڑا دی ہیں آئین کی. میرا سوال یہ تھا کہ اب جو نمائندے آئیں گے وہ کمزور ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب پچھلے SLGA میں کام ڈیلیور نہیں کر سکے تو سارے ہاسپٹلز لے لیے گئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا واٹر بورڈ دیا جاتا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ دیا جاتا, KDA LDA MDA میئر کے ماتحت ہونا چاہیے تھا. یہ ساری محکمے میئر کے پاس ہوتے تو ایکسپیکٹ کر سکتا ہے انسان کے ڈیلیوری بھی ہوگی. مگر افسوس کہ اس امینڈمنٹ نے تو میں سمجھتا ہوں ہم اس حوالے سے کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, ہم اس حوالے سے احتجاج بھی کریں گے. اور صرف ہم ہی نہیں, پوری اپوزیشن جو ہے سندھ کی وہ یک زبان ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ پوری کوشش کریں گے کہ یہ امینڈمنٹ جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہ ہو, بلکہ ہم نے ان کو سندھ گورنمنٹ کو اپنے جتنی امینڈمنٹس تھیں ہم نے بنا کے خود بھی دی ہیں کہ اس SLGA کو ہم اگر ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ اختیارات ہونے چاہیے ڈسٹرکٹس کے میئر کے, مگر انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اور اپنی مرضی کا وہ جو وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ ہر چیز کو سینٹرلائز کر لیں, اسی طرح کیا ہے. جو ڈپارٹمنٹس KMC کے تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے. تو کیسے الیکٹڈ آدمی جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کے بعد اس SLGA کے تحت کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے پورے سندھ میں. وسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں, آپ کا پاکستان جو یہ سمجھتی ہے کہ جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کی وجہ سے ایسا بل لایا گیا ہے, اور کیا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان اس میں شامل ہوگی یا حصہ لے گی؟ دیکھیں, ہم سیاسی جماعت ہیں, بالکل ہمارا مینڈیٹ ہے, الیکشن میں تو ضرور حصہ لیں گے, مگر جو امینڈمنٹ ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو تو ہم ٹوٹلی رد کر چکے ہیں, اور بلکہ ہم ہی نہیں ساری سیاسی جماعتیں اس امینڈمنٹ کو رد کر چکے ہیں. ان امینڈمنٹس کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ آپ الیکشن میں بھی مشکلات پیش آئیں گی. کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اس امینڈمنٹ کو. مزید حالات خراب ہوں گے. ہر چیز کو سینٹرلائز کر لیا ہے, ہر چیز کو سندھ گورنمنٹ نے اپنے ماتحت لے لیا ہے. یا تو سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوتی, اپنے اسپتال انہوں نے بہتر طریقے سے مینیج کیے ہوئے ہوتے. ان کے ماتحت جو اسپتال ہیں سندھ گورنمنٹ کے, ان کا حال دیکھ لیں, ان کا حال تباہی پہ ہے. تو مزید KMC کے اسپتال لے لینا, ان کے ساتھ جو یہ کریں گے, یہ اپنے جیلوں کو اس میں بھرتی کریں گے, اپنے جیلوں کو جو کہ فیل ہوتے ہیں ہر ٹیسٹ میں, ان کو وہاں ایڈمیشن دیا جائے گا. تو ان انسٹیٹیوشن جو کہ KMC چلا رہی تھی ان کو بھی تباہ کریں گے. وسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو نیا بلدیاتی قانون ہے اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے. اس سے پہلے مختلف معاملات میں آپ عدالتوں میں جا چکے ہیں, لیکن اب تک کہیں سے کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے کہ MQM کا جو موقف ہے اس کے بارے میں کوئی بات سامنے آ سکے. کاش ہماری اس پٹیشن پہ توجہ دے دی جاتی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, جو آرٹیکل 140A پہ ہم نے 2017 میں ڈالی ہوئی. آج تک اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. اگر اس پہ ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹیشن ہو جاتا تو آج سندھ گورنمنٹ یہ فیصلے نہیں کر سکتی تھی. بالکل ہمارے پاس آپشن یہی بچتا ہے کہ ہم کورٹس میں جائیں, کورٹس میں جائیں گے, اور اس کے بعد فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ جس طرح سے سندھ گورنمنٹ پلاننگ کر رہی ہے
कराची शहर को तबाह करना चाह रही है, हैदराबाद शहर को तबाह करना चाह रही है। हम इनके सामने इंशाल्लाह दीवार बनेंगे, हम सड़क पे आएंगे, एहतजाज जरूर करेंगे, ताकि इस जो इन्होंने नए वो बनाए हैं रूल्स, उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं होने दें। कराची में जो तरफ तो बनी गाला को रेगुलराइज किया जाता है, दूसरी जानिब नस्ला टावर को मुनज़्ज़म करने के अहकाम जारी किए जाते हैं और उसके ऊपर भी कहा जाता है कि फिर और उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो इस हवाले से बताइएगा कि एक तरफ तो आईनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समाअत हैं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, जैसे भी आपने कहा। दूसरी जानिब ये इस तरह के इशूज़ हैं, इसके ऊपर न सिर्फ बार बार अहकाम जारी होते हैं। एक सवाल ये, उससे रिलेटेड ही मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि दूसरी जानिब हुकूमत सिंध के वज़ीर सईद गनी साहब कहते हैं कि अगर नस्ला टावर को गिराएंगे तो मैं वजारत से इस्तीफा दे दूँगा। इन दोनों के ऊपर ज़रा देखिए, हम जहाँ जहाँ आवाज़ बुलंद कर सकते थे हमने आवाज़ बुलंद की है। हम इस हवाले से हाई कोर्ट में भी हमने पिटिशन लगाई है कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लगाई जाए कि वो कंपनसेशन दे। जो इफेक्टिव्स हैं नस्ला टावर्स के, उनको जब तक कंपनसेट ना करें, उसको जो डिमोलिश कर रहे हैं उसको रोका जाए। कल भी हमारी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आबाद बिल्डर्स की जो एसोसिएशन है उनके साथ, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना व्यू रखा है उसके अंदर कि जब इस्लामाबाद में या बहरिया को रेगुलराइज किया गया है तो नस्ला जैसे और प्रोजेक्ट्स और नस्ला वो रेगुलराइज क्यों नहीं हो सकते। तो ये हमने अपना जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने थ्रू मीडिया कल आवाम तक पहुंचाए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब इस्लामाबाद में कानून कुछ और है, कराची के लिए कानून कुछ और है, तो एहसास महरूमी सियासी जमात जैसे एमक्यूएम है या एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर्स हैं, उनमें तो बड़ी है। जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें भी एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है। ये वो कम्युनिटी है जो पूरे मुल्क को चला रही है, टैक्स देती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबे की हुकूमत हो, मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, एनओसी सिंध हुकूमत के इदारों से लेता है बंदा, इदारे लेते हैं जो बिल्डर्स हैं। एक बंदा है अपनी उम्र भर की जमा पूंजी लगा रहता है घर लेने के लिए, फिर उसको 5 साल के बाद पता चलता है कि ये प्लाजा है गैर कानूनी है, सड़क पर बना हुआ, तो उसमें आम आदमी के कसूर है। कसूर तो सिंध हुकूमत के इदारों का है ना, उनको कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कोई आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट? हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जिन्होंने एनओसीज दिए उनको तो लेके आए कटहरे में, इनका कसूर नहीं है जिन्होंने वहाँ जो रह रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। तमाम लड़े एक होने जा रहे हैं वसीम भाई, अभी बहाली का धड़े हैं ही नहीं, धड़े- वो एक धड़े- खां से धड़े- होंगे। गड़ों को भर देंगे।